صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے، تم نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، جیسے نبیوں میں اعلیٰ نبی مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، جیسے نبیوں میں اعلیٰ نبی مصطفیٰ ہے، صحابہ میں اونچا تیرا مرتبہ، تو مولا علی کا بھی ہے رہنما، تو مولا علی کا بھی ہے رہنما، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، یار غار نبی تیری کیا بات ہے، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، تو نے سب کچھ لٹایا راہ مصطفیٰ، غم گسار نبی تیری کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا گلدستہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر میں نے باپ کی شان اور باپ کی ذمہ داریاں تیسرا حصہ پیش کیا تھا۔ آج جمادی الثانی کی 1 تاریخ ہے، وہ ماہ مبارک کہ جس کی 22 تاریخ کو یار غار مصطفیٰ
اور یار مزار مصطفیٰ حضرت امیر المومنین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یوم وصال ہے، تو اسی مناسبت سے اس ماہ مبارک میں ہم حضور تاجدار صداقت رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کے تحفے پیش کریں گے۔ اور آج کی میری تقریر کا موضوع ہے افضل البشر بعد الانبیاء، کہ نبیوں رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیتوں سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے یہ بات واضح کروں گا کہ اس کائنات میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد کائنات میں کوئی افضل ہے سب سے، تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا ہے، یعنی وہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین، انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلا گروہ نبیوں کا گروہ ہے۔ فرمایا اللہ نے انبیاء کو انعام یافتہ لوگوں میں داخل فرمایا، اور اللہ رب العزت نے زمانے والوں کو بتایا کہ اس کائنات میں انبیاء کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اللہ کے بعد پوری دھرتی میں افضل و اعلیٰ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، پوری دنیا کو پتہ ہے اللہ کے بعد سب سے بڑا رتبہ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہاں پہ مطلقاً بات ہو رہی ہے کہ انبیاء کی جماعت سب سے اعلیٰ ہے، پھر انبیاء کے بعد اللہ نے فرمایا والصدیقین، اور صدیقوں کی جماعت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے اور جتنے بھی رسول آئے، اور ان نبیوں اور رسولوں کی امتوں میں سے جس نے ان کی تصدیق کی، زمانے نے ان کو صدیق کہا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والی وہ ذات کہ جس کو زمانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتا ہے، وہ ایک مثال ہی سن لیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات واپس آئے تو اللہ کے رسول نے صبح اعلان کر دیا کہ راتوں رات میں گیا اور میں نے سیر کی مسجد اقصیٰ تک، پھر میں نے 7 آسمانوں کی سیر کی، پھر میں نے اللہ کا دیدار کیا، پھر میں نے جنت کو دیکھا، پھر جہنم کو دیکھا، پھر میں واپس بھی آ گیا۔ تو کافر لوگ کہنے لگے کہ آج تجھے پکڑے گئے ہیں اس لیے کہ انہوں نے وہ بول دیے ہیں
کہ جس کی کوئی بھی تصدیق نہیں کرے گا کہ اتنا لمبا سفر رات کے تھوڑے سے عرصے میں کون کر سکتا ہے. لیکن کافروں کو یہ نہیں پتا تھا کون کر سکتا دور کی بات ہے، اللہ کا محبوب کر سکتا ہے. تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آئے اور اس وقت انہوں نے آ کر کہا ابو بکر اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ میں گیا، پھر ساتواں آسمانوں پہ گیا، پھر رب کا دیدار کیا، عرش اعلیٰ کی سیر کی، جنت کو دیکھا اور پھر میں راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے بتاؤ کہتا کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ تیرا یار کہہ رہا ہے. فرمایا اگر میرے آقا کہہ رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی. اللہ نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، مصطفیٰ نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، اصحاب نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، آل رسول نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، داتا علی حجویری نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، خواجہ اجمیری نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، غوث اعظم نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا، امام اعظم نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا. قیامت تک زمانہ آتا رہے گا ابو بکر کی صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا. فرمایا صحابہ کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جن کے بارے میں اعلان کیا ہے اولئک ہم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. اور یہاں پہ کچھ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں، لیکن ہم واضح یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ مصطفیٰ کے گھر والے بھی تھے، مصطفیٰ کے صحابہ بھی تھے، صحابہ میں بھی ان کا شمار تھا. تو اولئک ہم المؤمنون حقا. فرمایا میرے صحابہ کے ایمان پہ شک نہ کرنا، ان کے ایمان کی گواہی عرش کا رحمان تمہیں دے رہا ہے. دوسری جگہ پہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی. اللہ نے نبی کے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. فرمایا تمام صحابہ جنتی ہیں. جس کو قرآن جنتی کہے اس کو دنیا کا کوئی پیر یا دنیا کا کوئی مولوی یا دنیا کا کوئی ذاکر یا دنیا کا کوئی پیٹنے پٹانے والا وہ اس کو معاذ اللہ جنتی نہ مانے تو اس کے نہ ماننے سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں، اس لیے کہ قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان ہوتا رہے گا. پھر تیسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کی شان یہ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کیا کرتے ہیں. ان کا اپنا کوئی مفاد نہیں ہوتا، ان کے ہر کام میں رب کی رضا ہوتی ہے. اور چوتھی شان یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کی شان یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نور کے داغ لگے ہوتے ہیں. یہ قرآن جن کی نشانیاں بیان کرے، دنیا کا کوئی بندہ ان کی شانوں میں کمی کرے تو خدا کی عزت کی قسم وہ خود مٹ جاتا ہے. لیکن مصطفیٰ کے صحابہ جن کی شانیں قرآن بیان کر رہا ہے ان کی شانیں کبھی مٹتی نہیں، وہ پہلے سے بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہ تو اوپنلی صحابہ کی شان ہے، یہ مطلقاً صحابہ کی شان ہے. جب اوپنلی سارے صحابہ کی یہ شان ہے تو جو صحابہ کا سردار ہوگا اس کی شان کا کیا عالم ہوگا. جب سارے صحابہ کا یہ مقام ہے تو جن کے پیچھے فاروق اعظم نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے عثمان غنی ذو النورین نے نمازیں پڑھی،
جن کے پیچھے حیدر کرار مولا علی مولا کائنات نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے امام حسن مجتبی نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے امام حسین نے نمازیں پڑھی، جن کے پیچھے نبی پاک کے صحابہ نمازیں پڑھتے رہے، اگر صحابہ کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا کیا عالم ہوگا؟ پھر ہم کہتے ہیں صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، صدیق کی صداقت سے چمن میں پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، تو مجھ سے کثر صداقت کی منزلت مت پوچھ، انہی کے گھر سے تو دولہا رسول بنتے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے، ہم کہتے ہیں واقعی بڑی بلند ہے، واقعی بڑی بلند ہے۔ تم اس پہ دلیل کیا دیتے ہو؟ دیکھو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دولہا بن کے مصطفیٰ کے گھر آئے، اور تم کہتے ہو کملی والے کے گھر میں دولہا بن کے آئے تو ان کی بڑی شان ہے۔ میں نے کہا کروڑوں سلام ہوں مولا علی کو، اربوں خربوں سلام ہوں مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو اس لیے افضل کہتے ہو کہ وہ مصطفیٰ کے گھر دولہا بن کے آئے۔ ابو بکر کی کیا شان ہوگی جن کے گھر مصطفیٰ خود دولہا بن کے گئے ہیں، جن کے گھر میرے نبی خود دولہا بن کے گئے ہیں۔ اور سنو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مولا علی پاک کے سسر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن صدیق اکبر کی شان دیکھو، حضور کے سسر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جو شانیں، جو عظمتیں، جو مقام، جو رفعت، جو بلندی اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دی ہے، کوئی ان میں نہ کمی کر سکتا ہے نہ بلندی کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ کے صحابہ سبھی شان والے ہیں، لیکن یاد رکھو صحابہ کے سردار کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ساری زندگی اہل سنت کا مال کھاتے رہے، ساری زندگی اہل سنت کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، اور ایران کے چند ڈالروں پہ اپنا ایمان بیچ دیا کچھ لوگوں نے، اور کچھ مزارات کی گدی نشین ایسے ہو گئے کہ جنہوں نے نعرہ لگا دیا کراچی میں دما دم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، ان کو پتہ ہی نہیں مصطفیٰ کریم نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ جو ابو بکر کی شان ہے وہ باقی صحابہ میں کسی کی بھی شان نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر اس دنیا میں بھی افضل ہے، آخرت میں بھی افضل ہے۔ آؤ میں تمہیں حدیث سناؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابی رسول ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور قرآن کی تفسیر ہر بندہ نہیں لکھ سکتا، قرآن کی تفسیر وہی لکھ سکتا ہے جس کے اندر قابلیت ہوتی ہے، اور جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ میرا عبداللہ قرآن کی تفسیر لکھنے رکھا ہے، تو قرآن کی تفسیر کا علم میرے عبداللہ کو سکھا دے۔ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کیا، فرمایا ایک مقام ایسا تھا، میرے آقا وہاں پہ کھڑے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھڑے تھے، ابو بکر ابھی تک آئے نہیں تھے۔ کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا، سرکار بھی کھڑے تھے، مولا علی پاک بھی کھڑے تھے۔ ریاض الندرہ میں حدیث ہے، توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو ہم باتیں کر رہے تھے سرکار سے، قربان جائیں کتنے حسین لوگ تھے جن کی گفتگو کملی والے کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں ہم باتیں کر رہے تھے تو تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ اب جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے قریب آنے سے پہلے خود ان کی طرف بڑھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ابو بکر کے سلام کرنے سے پہلے خود ابو بکر سے سلام لیا، خود سلام لیا۔ اور دوسری بات، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مصطفیٰ نے سلام لے کر ابو بکر کو اپنے سینے سے لگایا۔ اور تیسری بات فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کے منہ مبارک کا بوسہ لیا۔ پورا زمانہ مصطفیٰ کے نام پہ انگوٹھے چومتا ہے، اور مصطفیٰ نے ایک بار حجر اسود کو چوما تو حاجی قیامت تک اس کو چومتے رہیں گے۔ ارے حجر اسود کی شان مانتا ہے، ابو بکر کتنے مقام والا ہے جس کو بھی کملی والا چوم رہا ہے۔ پھر بڑی قابل توجہ بات، میرے نبی نے فرمایا ابو الحسن، یہ کنیت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حسن کے باپ، اے علی، عرض کیا جی نبیوں کے نبی، فرمایا علی ابو بکر کا میرے دربار میں وہی رتبہ ہے جو اللہ کے دربار میں میرا رتبہ ہے۔ گویا میرے نبی نے بتایا علی خدا کی بارگاہ میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو بکر جیسا کوئی نہیں ہے۔ جس کو شانیں میرے نبی دے کر گئے ہوں، زمانے کا کوئی چوڑا اٹھ کر اس کی شانیں کم کرے تو کام نہیں ہو سکتی، اللہ نے اس کی شانوں کو بلند کیا ہے۔ اس لیے ہم بڑے پیار سے کہتے ہیں، بڑے لطف سے کہتے ہیں، بڑی محبت سے کہتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، مل کے پڑھیے خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر۔ آپ ماشاءاللہ کتنے بیٹھے ہیں، تو آپ اس انداز میں پڑھیں مسجد کی فضا گونجے، پتہ چلے مصطفیٰ کے یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، مل کے خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر، او کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ اس لیے فرمایا گیا ترازو لے لو، ترازو کے ایک پلڑے میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو، ترازو کے دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کا ایمان رکھ دو، ابو بکر والا پلڑا پھر بھی بھاری ہو جائے گا، اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ یہ میں نے شعر ذوق کے لیے پڑھا ہے، لیکن ترجمہ حدیث کا کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی خدا کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ کا رتبہ ہے، یعنی مطلب کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو مصطفیٰ کا رتبہ ہے، مصطفیٰ کا رتبہ جو ہے کائنات میں اس جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے۔ فرمایا بارگاہ میرے خدا کی ہے، رتبہ میرا ہے، خدا کی بارگاہ میں جو نبیوں کے نبی کا رتبہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وہی صحابہ کے امام ابو بکر کا رتبہ ہے، اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ ایک دن صحابہ کا مجمع تھا، میرے لجپال نے خطاب کیا، یار آج اگر میں منبر پہ بیٹھ کے افضل البشر بعد الانبیاء اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں تو اس موضوع پہ گفتگو کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ صحابہ کا مجمع تھا، خطیب الانبیاء، نبیوں کے سردار خطیب تھے۔ میرے لجپال نے گفتگو شروع کی، فرمایا میرے صحابہ اللہ نے تم سب کو بڑی شان
जाने अता फरमाई है। लेकिन सुनो अबू बकर, तेरा मेरे साथ वो रिश्ता है जो एक सर का जिस्म के साथ रिश्ता होता है और एक रूह का बदन के साथ रिश्ता होता है। फरमाया अबू बकर तेरा कमली वाले से ऐसा रिश्ता है। और एक दिन सहाबा फरमाते हम बैठे हुए थे, मेरे लजपाल ने खुतबा दिया। मेरे लजपाल की गुफ्तगू का अंदाज कितना हसीन है। मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हशर का भरा मैदान होगा, फैसले हो जाएंगे, जन्नत के दरवाजे को खोल दिया जाएगा। फरमाया मेरे सहाबा एक बंदा जन्नत में जाएगा और जन्नत के दरख्त भी उसको कहेंगे वेलकम, जन्नत की खिड़कियां भी उसको कहेंगी वेलकम। जन्नत में जो महल है, महलों के अंदर जो फरिश्ते खड़े होंगे वो भी कहेंगे उसे वेलकम। जन्नत की हूरें भी उसे कहेंगी ओ जी आया नू, ओ खुश आमदीद। मेरे लजपाल की हदीस है, जन्नत की हर चीज उसे खुश आमदीद कह रही होगी। हजरत सिद्दीक अकबर उस मजमे में खड़े हो गए, अर्ज किया लजपाल क्या हम दुनिया में उस बंदे की जियारत कर सकते हैं? मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो तू ही तो बंदा है जिसको जन्नत की हर चीज वेलकम कह रही होगी। मोहब्बत ना रखो सुभान अल्लाह। कल मैं गया समुद्री एक प्रोग्राम था तो वहाँ पे एक खतीब साहब थे, उनका जुमला बड़ा मुझे पसंद आया। उसने कहा सुभान अल्लाह उच्ची को ना खर्चा ना पर्चा, इत्थे भी चर्चा तो उत्थे भी चर्चा। तो मोहब्बत ना रखो सुभान अल्लाह। सर्दी जरूर है लेकिन सर्दी थोड़ी सुभान अल्लाह ते ना डाके बाबा। ओ खुदा का बंदा नबी का दिलबर सिद्दीक अकबर, कोई नहीं है तेरे बराबर सिद्दीक अकबर सिद्दीक। मेरे नबी ने गोया दुनिया में खुशखबरी दी, किसी एक सहाबी ने भी एतराज़ नहीं किया। आज सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले, मैसेंजर को इस्तेमाल करने वाले, वो कहते हैं देखो जी दूसरे लोग कह रहे हैं नबी को तो कल की खबर नहीं थी। मैंने कहा वो सहाबा का मजमा था, 1,24,000 सहाबा गए या 1,40,000 सहाबा गए, किसी सहाबी ने एतराज़ नहीं किया। मेरे मुस्तफ़ा ने यह भी बताया जन्नत में एक बंदा जाएगा, जन्नत की हर चीज उसे खुश आमदीद कहेगी। मेरे नबी ने आगे यह भी फरमाया वो बंदा हमारे सामने खड़ा गया, जमाना उसको अबू बकर सिद्दीक कहता गया। वो बंदा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर को अबू बकर से इतना प्यार था, इतना प्यार था। मेरे लजपाल करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ फरमाते, मैं हदीस से पढ़ रहा हूँ, चटोरियाँ नहीं पढ़ रहा। एक दिन मेरे आका तशरीफ फरमाते, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मुस्तफ़ा अपने सहाबा के अंदर थे, महसूस यूँ होता है जैसे तारों के अंदर चांद चमक रहा है, जैसे सितारों के अंदर चांद रोशन होता गया। मेरे लजपाला का सहाबा के अंदर बैठे हुए थे। अभी अबू बकर सिद्दीक उस मजमे में नहीं थे, बाकी कुछ सहाबा बैठे हुए थे। मेरे लजपाल ने फरमाया एक बंदा आएगा कयामत वाले दिन उसकी ये शान होगी जिस तरह बाकी नबी अपनी उम्मतों में से लोगों को पकड़ कर जन्नत में लेकर जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया जो मेरी महफिल में अब आएगा उसकी भी यही शान होगी कि वो नबी के गुलामों को पकड़कर जन्नत में जाएगा। फरमाया ये तो कयामत की शान है, सहाबा दुनिया में शान ये है और कोई भी उस जैसा नहीं होगा, मेरे बाद वो सबसे अफजल होगा, सबसे आला होगा। थोड़ी देर हुई तो सहाबा की नजरें दरवाजे की तरफ थी, क्या देखा तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले आए।
حضرت صدیق اکبر تشریف لے آئے، میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے اللہ فرماتا ہے میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کرو، اللہ اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب سکھاتا ہے، کائنات والے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھاتے ہیں۔ ادھر حضور کھڑے ہو کر بتا رہے ہیں اور بریانی کی پلیٹ پہ سودے نہ کر دینا، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، اور کالا جھنڈا اور پنجا لگانے والوں سن لو، میرے نبی جس کے لیے کھڑے ہوئے اس کو زمانہ صدیق اکبر کہتا ہے۔ جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہوئے میرے مصطفیٰ نے اپنے سینے سے لگایا، میرے نبی نے بوسہ دیا، میرے نبی نے مصافحہ کیا، میرے نبی نے معانقہ کیا۔ مصافحہ کہتے ہیں ہاتھ سے سلام، معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا۔ میرے نبی گلے ملے اور زمانے والوں کو بتا رہے ہیں کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ آواز کٹو محبت نال، زور نال آواز کٹو، پتہ چلے نبی دے نوکر بیٹھے رہے۔ اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ مصطفیٰ فرما رہے ہیں، جملہ ترجمہ میں نے یہی کر دیا ہے، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ اور یہ 5ویں حدیث پڑھ رہا ہوں، 5ویں حدیث، کوئی یہ نہ کہیں مولوی صاحب تو سٹوریاں پڑھتے رہے، نہیں، 5ویں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میری ڈائری پہ سارے حوالے لگے ہوئے ہیں، کتابیں دیکھنی ہو میرے کتب خانے میں آ جائیں۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کلمہ پڑھے، وہ کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے، اور جو شانیں میرے نبی کے صحابہ کو میرے نبی نے عطا کی ہے انہی شانوں کو سلام کرتا جا۔ ہم کہتے ہیں دما دم مست کلندر، ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، علی دا چوتھا نمبر۔ یہ ہے میرے نبی کے صحابہ کی شان۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مسجد نبوی شریف ہے، توجہ اللہ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی شریف ہے، فرماتے ہیں کچھ صحابہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ بحث مباحثہ کس چیز پہ ہو رہا تھا؟ نبی کے صحابہ میں افضل کون ہے، نبی کے صحابہ میں اعلیٰ کون ہے، اسی بات پہ بحث مباحثہ ہو رہا تھا۔ ہماری کچھ آوازیں مسجد میں اونچی ہو گئی، مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلے، ہماری محفل میں تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہاری آوازیں کیوں اونچی ہو گئی ہیں؟ عرض کیا لجپال آج موضوع یہ تھا صحابہ میں افضل کون ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ عرض کیا لجپال کسی فیصلے پہ نہیں پہنچے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو پھر میں اللہ کا رسول فیصلہ کر رہا ہوں، اور تم سب صحابہ میں ابو بکر دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، میرا ابو بکر آخرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ یس اللہ اکبر، حق جاری یا زندہ باد، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی۔ اور میرے نبی نے فرمایا اب صحابہ میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ اب میرے نبی کے فیصلے کے سامنے صحابہ کون سی گفتگو کر سکتے ہیں؟ وہ تو مصطفیٰ کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تو مصطفیٰ کریم کے کٹے ہوئے بال زمین پہ نہیں گرنے دیتے، وہ تو کملی والے کے ناخن زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو فیصلہ سنا تو صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا۔ فرمایا صحابہ سنو، ابو بکر صرف دنیا میں نہیں، ابو بکر ادھر بھی اعلیٰ ہے ادھر بھی اعلیٰ ہے۔ تو محرم کے 10 دن بریانی کی پلیٹوں پہ سودے کر کے
حضرت صدیق اکبر پہ تبرے سنتے ہو، جو جاتا ہے ان کے امام باڑوں میں وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ طیب ہو کر اپنے ایمان کو سیدھا کرے، اپنے دلوں کے قبلے کو رخ کو سیدھا کرے۔ خدا کی عزت کی قسم سنیو، تمہیں مبارک ہو، تم ابو بکر کے بھی نوکر ہو، تم مولا علی کے بھی نوکر ہو۔ اور دیکھو ابھی میں نے نعرہ لگوایا تھا، نعرہ صدیق اکبر کا بھی لگا ہے، نعرہ مولا علی کا بھی لگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میرے آقا ممبر پہ تشریف لائے، اس ممبر پہ قرآن کی فضیلت بھی بیان ہوتی ہے، یتیموں کے حقوق بھی بیان ہوتے ہیں۔ آج یار ممبر پہ کیا ہو رہا ہے؟ آج ممبر پہ ابو بکر کی شان بیان ہو رہی ہے۔ میرے لجپال تشریف لائے، میرے آقا نے خطبہ دیا، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، اللہ نے میری امت پر میرے اصحاب کی اور میرے آل کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ دیکھو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ قابل توجہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اور میری آل کی محبت تم پر فرض ہے۔ گفتگو کن سے ہو رہی تھی؟ ہمارے تمہارے سے نہیں، مصطفیٰ اپنے صحابہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ کی موجودگی میں صحابہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے تو میرے لجپال آقا نے فرمایا ابو بکر ذرا میرے پاس آؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے تو میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ ریاض الندرہ والے لکھتے ہیں کہ حضور کی رخساروں پہ آنسو بہہ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے ابو بکر کو اپنے ساتھ کھڑا کیا اور میرے لجپال نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ بلند کیا۔ میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ بلند کیا، کیونکہ میرے نبی کو پتہ تھا کل ایسا دور آنا ہے، لوگوں نے صدیق اکبر کی افضلیت پہ ڈاکہ ڈالنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہارے مجمع میں جتنے مہاجر ہیں سن لو، مہاجر اس کو کہتے ہیں جس نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کی تھی۔ فرمایا جتنے مہاجر ہیں اور جتنے انصاری ہیں، انصاری مدینے والے تھے جنہوں نے مدد کی تھی، فرمایا جتنے مہاجر ہیں اور جتنے انصاری ہیں سن لو، میں نے ابو بکر کو اپنے ساتھ اس لیے کھڑا کیا ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ابو بکر تم سب کا سردار بن کے آ گیا۔ اور جس کو مصطفیٰ اپنی زندگی میں سردار بنائے پھر کون اس کی شانیں کم کر سکتا ہے۔ پھر میرے نبی نے ابو بکر کی شان بیان کی، فرمایا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا اس وقت ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، جب لوگوں نے مجھے پناہ نہیں دی تھی اس وقت ابو بکر نے مجھے پناہ دی تھی، جب لوگوں نے مجھے مال نہیں دیا تھا اس وقت ابو بکر نے مجھے مال دیا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا بلال تڑپ رہا تھا تو میرے تڑپتے بلال کو ابو بکر نے خرید کر میرے قدموں پہ آزاد کر دیا ہے۔ پھر میرے نبی نے جو جملے دیے، اب صحابہ کے مجمع میں میرے نبی جملے دے رہے ہیں، فرمایا سنو میرے ابو بکر سے جو بغض رکھے گا اس پر رب کی لعنت ہوگی، اور میرے ابو بکر سے جو پیار کرے گا اس پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ پھر ہم کہہ سکتے ہیں خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، صدیق اکبر، مل کے پڑھیے خدا کا بندہ اور نبی کا دلبر صدیق اکبر۔ ٹھنڈ واقعی ہے وہ، لیکن ٹھنڈ یہ نہیں کہندی کہ صحابہ دی شان ہم بیان کرو، ذرا محبت نہ خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر، ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر، اور کوئی نہیں ہے تیرے برابر، اور کوئی پیر ہو تو سن لے،
کوئی مناظر ہو تو سن لے، کوئی مولوی ہو تو سن لے، کوئی شیخ الحدیث ہو تو سن لے، اور کوئی حجت الاسلام اور حجت الایران ہو تو سن لے، کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ اور آپ کو یہ تو علم ہے، حدیث سنے بڑا لطف آئے گا، یہ تو علم ہے، کبھی کبھی میرے نبی کے پاس جبریل امین آ کر دو زانو ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا میرے نبی بیٹھے ہوئے تھے، جبریل امین آ گئے، جیسے ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں ایسے ہی جبریل امین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، حضرت جبریل امین کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو میرے نبی نے فرمایا جبریل کیا ہوا گیا؟ عرض کیا لجپال، اللہ نے پوری کائنات میں نبیوں کے بعد جس کو سب سے افضل بنایا گیا ہے اور جبریل اس کا احترام کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ ارے کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ تو ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، ابو بکر، سارے زور لا کے بولو ان وقت آ گیا ہوا، ابو بکر، ابو بکر فاروق اعظم دوسرے خلیفہ، فاروق اعظم عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، اور مولا کائنات مولا علی پاک چوتھے خلیفہ ہیں۔ ساری زندگی ایک مولوی ہمارا ساری زندگی اہل سنت کا کھاتا رہا، ایران کے چند ڈالر لگے اور ان ڈالروں پہ بک گیا، وہ بکھی کا عرفان شاہ، اس کو اب ایران شاہ کہا جاتا ہے، اور اس نے نعرہ لگا دیا دمادم مست قلندر علی دا پہلا نمبر۔ اور میں نے کہا جو مصطفیٰ نے نعرہ لگایا، جو جبریل نے نعرہ لگایا، جو خدا کی طرف سے پیغام آیا، جو فاروق اعظم نے نعرہ لگایا، جو عثمان غنی نے لگایا، اور مولا علی خود فرماتے ہیں، فرمایا جو مجھ سے ابو بکر اور عمر، مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا، سنو، جو مجھ کو مولا علی فرماتے ہیں، شیعوں کی کتاب اس میں یہ حوالہ موجود ہے، فرمایا جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہے گا 80 کوڑے قیامت والے دن اس کو ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ میرے حضور امیر شریعت غریب نواز کو کروڑوں سلام ہوں، انہوں نے اپنے وصال سے پہلے ایک اعلامیہ لکھا، اور اس اعلامیہ پہ تمام علماء جو گدی نشین تھے ان کے سائن کروائے، اور ان کو پتہ تھا یہ اللہ والوں کی نظر کا کمال ہوتا ہے، پتہ تھا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ ڈب کھڑبی کریں گے، سنیوں کا مال کھا کے حرام کریں گے لوگ۔ انہوں نے پتہ کیا کیا، اپنے جانے سے پہلے ایک اعلامیہ لکھوایا، فرمایا ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، علی پاک چوتھے خلیفہ ہیں، اور یہی سنیوں کا عقیدہ ہے اور یہی قیامت تک رہے گا۔ اور اس اعلامیہ کو کراچی والے پیر مظفر شاہ صاحب نے جب پڑھا، اور اس اعلامیہ کو مفتی منیب الرحمن صاحب نے جب پڑھا، تو انہوں نے کہا ہر مسجد میں اس اعلامیوں کو لگواؤ تاکہ زمانے والوں کو پتہ چل جائے، جب دب کھڑبی پڑ جائے تو اصل میں اہل سنت وہی لوگ ہوتے ہیں جو ابو بکر سے لے کر مصطفیٰ کے آخری صحابی کو سلام کرنے والے ہوتے ہیں۔ ارے میں نے کہا بخاری پڑھ لیتے، توجہ ہے نا؟ میرے نبی نے ایک بندے سے اونٹنی کا سودا کیا، کچھ رقم دے دی اور کچھ رقم کے لیے کہا بعد میں لے لینا۔ وہ سودا کر کے جب مسجد سے باہر نکلا، مولا علی سامنے کھڑے تھے، حضرت علی پاک نے فرمایا سودا کر لیا؟ اس نے کہا کر لیا۔ فرمایا رقم مل گئی؟ اس نے کہا نہیں آدھی ملی ہے، آدھی کا انہوں نے وعدہ کر لیا ہے۔ فرمایا میرا نام نہیں لینا، جا کر حضور سے کہو سودا تو آپ نے کر لیا، آدھی رقم تو دے دی ہے، آدھی کا جو ہے وہ بقیہ رہ گئی ہے، موت کا پتہ نہیں، اگر آپ کا وصال ہو جائے تو میں آدھی رقم کس سے لوں؟ جب اس نے آ کر یہ بات کہی تو میرے نبی نے فرمایا سن، اگر میرا وصال ہو جائے تو آدھی رقم میرے ابو بکر سے لے لینا، میرے ابو بکر سے لے لینا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترتیب خود بتا کر گئے ہیں، فرمایا میرے ابو بکر سے آدھی رقم لے لینا۔ وہ آیا، اس نے یہی جواب دیا۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ ان سے جا کر کہو موت کا پتہ کوئی نہیں، ابو بکر بھی چلا گیا، پھر
اس نے آ کر سوال کیا، میرے نبی نے فرمایا میرے عمر سے لے لینا۔ حضرت مولا علی کے پاس آیا، دوبارہ بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں پڑھ رہا۔ مولا علی کے پاس آیا، دوبارہ کہا، حضور نے جواب دیا ہے میرے عمر سے لے لینا۔ فرمایا جاؤ ان سے کہو کہ موت کا تو پتہ کوئی نہیں ہے، تو بتائیں اگر عمر بھی نہ زندہ رہا تو پھر کس سے لینی ہے؟ جب نبی پاک سے یہ بات کی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے عثمان سے لے لینا۔ اب جیسے میرے نبی نے ترتیب کی ویسے ہی خلفاء بنے۔ جب حضرت عثمان کا نام لیا، مولا علی پاک نے فرمایا جاؤ حضور سے جا کر کہو کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر عثمان بھی چلا گیا تو پھر کس سے رقم لینی ہے؟ جب اس نے آ کر یہ کہا تو میرے نبی نے مسکرا کر کہا اے جیڑا تینوں بار بار کھلوتا اندر کلی آندا یہ تے کولو لے لئی۔ تو یہ میرے مصطفیٰ نے بتایا ہے خود، ارے پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوسرے عمر ہوں گے، تیسرے عثمان ہوں گے، چوتھے حیدر قرار ہوں گے۔ اور سنو، حوض کوثر وہ چشمہ ہوگا جس سے قیامت والے دن لوگوں کی پیاس بجھائی جائے گی۔ ایک کونے پہ ابو بکر ہوں گے، دوسرے پہ عمر ہوں گے، میں اپنے نبی کی حدیث پڑھ رہا ہوں، تیسرے پہ عثمان ہوں گے، چوتھے پہ حیدر قرار ہوں گے۔ ابو بکر کے پاس جب کوئی پانی پینے کے لیے آئے گا تو پہلے پوچھیں گے عمر نال پیار کردہ سی یا دشمنی رکھدہ سی؟ تسی بھی 10 محرم دے 10 دنوں دے وچ بریانی دی پلیٹاں کھان واسطے خود بھی ٹر جاندے جو تو بیگماں نوں ہی لے جاندے جے، تو بریانی دیاں پلیٹاں دے ہضم ہو جاندیاں، لیکن ایمان کا سودا ہو جاتا ہے۔ کروڑوں سلام حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کو، ان کا جہاں مدرسہ ہے وہ گول بازار ہے۔ فرمایا سنو میری رہائش گول بازار میں ہے، لیکن مولوی صاحب کا عقیدہ گول نہیں ہے، عقیدہ گول نہیں ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اپنے عقیدوں کا تحفظ کرو۔ حضرت صدیق اکبر کہیں گے عمر نال پیار کردہ کہ نہیں؟ میں پنجابی دسنا ذرا اور سواد آ جائے، عمر نال پیار کردہ کہ نہیں؟ تو جی عمر پاک نال پیار نہ کردہ ہو جاتے ابو بکر انہوں پانی حوض کوثر دا نہیں پیان گے۔ اے میں حدیث پاک ڈائری تے نوٹ کیتی ہے، کسی کو حوالہ چاہیے میرے کتب خانے میں کتابیں پڑھی ہیں۔ پھر حضرت عمر پاک کے پاس آئے گا، عمر پاک کہیں گے عثمان نال پیار کردہ میں، عثمان نال پیار کردہ سی دنیا جے، تو جنہیں دنیا چ رہ کے حضرت عثمان دے نال بغض کیتا۔ میرے نبی دے سامنے جنازہ آیا، حضور نے فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھنا، ترمذی میں حدیث ہے۔ عرض کیا لجپالا آپ نے کیوں نہیں پڑھنا؟ آپ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کی دشمنی ہے، اور جو میرے عثمان کا بغض رکھے میں اس کا کبھی بھی جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ارے سنو، جس کے دل میں عثمان کی دشمنی ہو وہ نبی کو پسند نہیں، اور ابو بکر تو میرے عثمان کا امام ہے۔ اگر مقتدی کی دشمنی آ جائے مصطفیٰ کو وہ پسند نہیں، تو امام کی دشمنی سے مصطفیٰ کیسے پسند کریں گے؟ پھر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے گا، اور حضرت عثمان غنی ذوالنورین پوچھیں گے مولا علی نال پیار کردہ سی؟ تو جو دنیا چ کردہ ہویا علی علی، ٹھیک ہے، تو پھر ورنہ بغض رکھدہ ہویا تو کوئی نہیں۔ تو مولا علی کو آئے گا تو مولا علی پاک فرمائیں گے نہ تنہ نال پیار کردہ جڑے تنہ پاسوں کو ہم کے آیا۔ اسی اس لیے کہتے ہیں اجدہ پنج تن نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں، او جڑا چون یاراں دا یار نہیں، او جڑا چون یاراں دا یار نہیں، او جنت دا حق۔ یہ پتہ کیا چلا؟ حضور کے چاروں یاروں کی محبت، حضور کے ہر صحابی کی محبت، یہ ہمارے دل کا جو ہے خزانہ ہے، جس کے پاس یہ ہوگا وہ ادھر بھی کامیاب ہے ادھر بھی کامیاب ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع تھا افضل البشر بعد الانبیاء۔ کیوں نوبت آئی کراچی میں کچھ نام نہاد سنیوں نے، کچھ نام نہاد سنیوں نے وہاں پہ پروگرام کیا، جن کو ایران کے شیعوں نے ڈالر دیے تھے، اور ڈالروں پہ سودے ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے نا جیدہ کھائیے تو ادا گن گائیے، تے انہاں کھادے او دے گن گائے۔ انہاں دیاں پچھلیاں تقریراں تے انہاں دیاں تقریراں لوگ سامنے رکھ کے کہندے ہیں مولوی صاحب تہاڈی آ گل منیے یا او گل منیے، اے گل منیے یا او منیے۔ لیکن اس وقت مدینے کے ٹکڑے تھے،
اب ایران کے ٹکڑے ہیں، قربان جاؤں کروڑوں سلام ہیں ان لوگوں کو جو مصطفیٰ کے ٹکڑوں میں پل رہے ہیں۔ ارے دیکھنا ہو تو ایک کراچی میں امیر اہل سنت کو دیکھ لو جو مصطفیٰ کے ٹکڑوں میں پلتے ہوئے مصطفیٰ کی آل کے بھی نوکر ہیں، کملی والے کے اصحاب کے بھی نوکر ہیں۔ دیکھنا ہو تو سیال شریف میں ہمارے تاجدار نے وہ جاتے ہوئے اعلامیہ لگوا کر، اور موجودہ جو سجادہ نشین ہے قلندر زمان، انہوں نے وہ اعلامیہ لگوایا اور اس پہ لکھا ہوا ہے ابو بکر دا پہلا نمبر، عمر دا دوجا نمبر، عثمان دا تیجا نمبر، حیدر پاک دا چوتھا نمبر۔ اور انہوں نے کیا ہے ساڈا عقیدہ ہے۔ قوالی ہو رہی تھی تو میرے حضور امیر شریعت کے سامنے ایک قوال نے کہا دما دم مست قلندر علی دا پہلا نمبر، آپ نے میک پکڑ لیا اور حضور امیر شریعت بولنے لگے، فرمایا سنو ہم مولا علی کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں، فرمایا سنو میرا سارا سلسلہ نسب حضرت مولا علی کے ساتھ جا کر ملتا گیا، لیکن میں بات وہ کر رہا ہوں جو علی پاک نے کی ہے۔ اور حضور امیر شریعت نے زمانے والوں کو کہا مولا علی ہمارے سر کے تاج ہیں لیکن پہلا نمبر ابو بکر دا ہے، پہلا نمبر۔ ہوں کوئی تاش دے اڈے تے بیٹھا ہوا، کوئی چائے دے کھوکے تے بیٹھا ہوا ہے۔ آج کل تے وہ چائے دے کھوکے تے بہ کے وہ ضرورت نہیں ہے، کچھ بڈھیاں نوں اجے بھی ضرورت ہے، لیکن ورنہ گھر دے وچ ہی سب کچھ ٹچ موبائل سے۔ تو ان اڈوں پہ بیٹھ کے صحابہ کی شانوں کے موازنے نہ کیا کریں، یہ پھٹوں پہ بیٹھ کے صحابہ کی شانوں کی گنتی نہ کیا کریں۔ مصطفیٰ کے سارے صحابہ شان والے ہیں اور مصطفیٰ کی ساری آل شان والی ہے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ کاٹ کے ذرا چادر چو کاٹ کے جیکٹ چو کاٹ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جڑے نے نا جواب دیں گے او بابا جی دا جنازہ سامنے رکھ لو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، لبیک لبیک لبیک۔ یہ میرا موضوع تھا میرے یوٹیوب چینل پہ، سارا بیان انشاءاللہ آج ہی ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ اگر کسی کو جواب دینا ہو تو انشاءاللہ دیں۔ کوئی حوالہ چاہیے تو حبیب اللہ سیالوی پیر سیال دے ٹکڑیاں تے پلن والا ایتھے موجود ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ پھر حضور تاجدار صداقت کی بارگاہ میں سلاموں کے تحفے پیش کریں گے۔ آپ کی یہ بھی بڑی مہربانی، آپ سردی میں ماشاءاللہ اتنی پہلے آ جاتے ہیں۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ہن دیکھو جننے دوست بیٹھے نے، جنی بھی مسجد بنی ہے تہاڈیاں محبتاں نال بنی ہے، تے سارے تو وڈی گل